فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اپنی باندی کو اور اس کی 2 بیٹیوں کو جلایا تھا جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لا چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو جب اس کے ایمان لانے کا پتہ لگا تو فرعون نے اپنے دربار میں لوگوں کو جمع کیا، اپنا دربار سجوایا، اور فرعون نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ تم تیل ابالو۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی باندی کو بلایا جو مسلمان ہو چکی تھی۔ اس باندی کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی دودھ پیتی تھی اور ایک بیٹی انگلی پکڑ کر چلتی تھی۔ تو فرعون نے باندی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لے آئی ہو۔ تو فرعون کی باندی نے کہا کہ ہاں تم نے سچ ہی سنا ہے، میں نے تمہیں چھوڑ کر کہ جو تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، فقال انا ربکم الاعلی، کہ فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فرعون کی باندی نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، میں اللہ رب العزت کی ذات عالی پر جو وحدہ لا شریک ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، میں اس رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ تو فرعون نے اپنی باندی کو کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں تمہیں تمہاری بیٹیوں سمیت اس ابلتے ہوئے تیل میں جلا دوں گا۔ تو ایمان ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ ایمان کی مثال خوشبو جیسی ہے کہ خوشبو پھیلتی ہے، اسی طرح ایمان بھی پھیلتا ہے، اور ایمان جن لوگوں کے دل کے اندر پیوستہ ہو جائے، ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے، تو کوئی بھی دنیا کی قوت ان کے ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ تو فرعون کی باندی نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی ہوں، چاہے تم مجھے جلاؤ چاہے تم میری بیٹیوں کو جلاؤ، میں اپنے ایمان پر قائم ہوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھی جائے، حالانکہ ایسے موقع پر کہ جب دشمن آپ کے سر پر ہو اور وہ آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہا ہو، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو تم سرسری الفاظ زبان سے ظاہری طور پر کفریہ الفاظ کہہ سکتے ہو، کفریہ کلمات کہہ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دل ایمان سے مطمئن ہو، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر تم دوبارہ زبان سے اقرار کر لو کہ میں نے جو یہ بات کہی تھی، میں نے جو کفریہ کلمات کہے تھے وہ میں نے دشمن کے ڈر سے کہے تھے۔ حالانکہ اس وقت یہ کہنا جائز تھا فرعون کی باندی کے لیے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی ہوں، تو اگر تم مجھے چھوڑتے ہو یا تم مجھے مارتے ہو، میں اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ہی ایمان لاؤں گی، اسی پر بھی میرا ایمان ہوگا اور میری دونوں بیٹیوں کا ایمان ہوگا۔ تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے۔ ایک چھوٹی بیٹی جو دودھ پیتی تھی، اس کی بیچاری کی تو آواز بھی نہ نکل سکی، اس کو جلا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب فرعون نے کہا کہ اس کی دوسری بڑی بیٹی کو جلا دو، تو جب بڑی بیٹی کو جلانے لگے تو اللہ رب العزت کی ذات عالی نے تمام پردوں کو ہٹا دیا، اور فرعون کی باندی نے وہ منظر دیکھا تو اس کی دونوں بیٹیاں وہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہیں اے ماں تھوڑی دیر صبر کر، ابھی ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ تو فرعون نے جب باندی کو جلانے کا ارادہ کیا تو باندی نے کہا اے فرعون مجھے جلانے سے پہلے میری ایک آخری خواہش سن لو۔ تو فرعون نے کہا بتاؤ وہ کیا ہے، تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو فرعون کی باندی نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو، میری دونوں بیٹیوں کی ہڈیاں میرے سمیت ایک جگہ پر اکٹھے دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ جب فرعون کی باندی کو بھی جلا دیا گیا اور ان کی دونوں معصوم بیٹیوں کو بھی جلا دیا گیا، تو ان تینوں ماؤں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پر رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی زماں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ سے گزرے جہاں پر فرعون نے اپنی باندیوں کو جلایا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہاں سے اتنی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آج سے کئی سو سال پہلے فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اپنی باندی کو اور اس کی 2 بیٹیوں کو جلایا تھا جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لا چکی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موقع پر مسکرائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر یہ بات سمجھ میں آنے جانی چاہیے کہ ایمان ایک قوت کا نام ہے کہ جس شخص کے اندر ایمانی طاقت بھی ہو اور ایمان والے اعمال بھی ہوں، افعال بھی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے ایمان سے ہلا بھی نہیں سکتی، ہٹا بھی نہیں سکتی۔